میں میر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں DMM نیوز۔ حسب معمول آج ہمارے ساتھ پھر ہمارے وہی ممتاز قانون حافظ نسیم خان موجود ہیں۔ ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے عمر کو وزیر اعلیٰ بفا تشریف لائے، تو بفا چونکہ ان کا ہوم اسٹیشن ہے، اس حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ کیا یہ وزیر اعلیٰ کا دورہ کامیاب رہا۔ میر افضل گلزار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ گئے بگئے مختلف موضوعات پر مجھ سے بات کرتے رہتے ہیں، اور میں اپنی دانست اور اپنی معلومات کے مطابق اور جو صحیح بات ہے بلا جھجک و ٹوک میں کہتا ہوں اور انشاءاللہ کہتا رہوں گا، کیونکہ ہمارا کوئی کسی سے نہ عہدہ لینے کا نہ مالی منفعت کا ہے۔ ہم تو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے جس لیول پہ بھی ہو اپنی آواز اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے۔ جہاں تک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بفا کا دورہ تھا، اچھا ہے، لوگ یہ نمائندے ہیں، ان کو دورے کرنے چاہیے اور لوگوں کی تکالیف اور اس بابت معلومات کرنا ان کا فرض ہے، یہ کسی پہ لحاظ نہیں ہے۔ بس جن لوگوں نے ارینج کیا ٹھیک کیا، اور بات یہ ہے کہ جو اعلانات ہوئے ہیں اب اس پہ عمل درآمد ہو، بڑی بات ہے۔ بفا کو جو سب ڈویژن ہونے کا، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بفا کو سب ڈویژن کیا جائے تحصیل سے، اور اس سے ایک اور چپکلش چل رہی ہے کیونکہ دربان تحصیل میرے خیال سے 3 یا 5 یونین کونسلوں پہ وہ ایک تحصیل ہے۔ بفا ایک بہت بڑی تحصیل ہے جو جبر دیولی سے شروع ہو کر گانیاں چٹی گٹی اور ادھر اوپر بھلیجا سے شروع ہو کر ذرا کونج سے گلی باغ سنگڑی تک ہے، اور یہ بہت بڑی ہے۔ اس میں تقریباً 16 یونین کونسلیں آتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی وزیر اعلیٰ صاحب سہولت چاہتے ہیں تو آپ بفا کو سب ڈویژن بنائیں، اور یہ آپ کا اچھا اقدام ہے، اور اس کے ساتھ اس سب ڈویژن کی ایک تحصیل بنائیں شنکیری، بلکہ اس شنکیری نہ رکھیں، شنکیری تو ایک گاؤں کا نام ہے، آپ اس کو درا تحصیل درا بگڑمنگ، اور اس کا یہ ہے کہ یہ دیولی سے لے کر یہاں شنکیری تک یہ ایک تحصیل ہو جائے گی، اور باقی چھتر سے لے کر یہ گانیہ اور گلی باغ اور یہ سنگڑی صبر شاہ تک، اور یہ پکھلی کا نیچلا ایسا چونکہ بفا پکھل ہے، ملک پور شیرپور کو بھی اس میں شامل کیا جائے، اور بفا کو سب، اور جو آپ نے اعلانات کیے ان پر عمل پیرا ہوں۔ اور میں نے پچھلے انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ آپ کیسی حکومتیں 9 ارب روپے آئے ہوئے ہیں یہ سوئی گیس کے، اور یہ 9 ارب کا استعمال کیا جائے نا، مرکزی حکومت سے آپ کہیں نا، آپ نمائندے ہیں مرکزی حکومت کے یہاں پر، اور پائپ جگہ جگہ پڑے ہیں، لوگوں کو لکڑ کی دقت ہے، غریب لوگ مارے جا رہے ہیں، بھائی جنگلات کٹے جا رہے ہیں، اس کے لیے اس پر عمل درآمد کریں آپ، اور یہ آپ کے فرائض منصبی میں شامل ہوتا ہے، یہ کسی پہ احسان کی بات نہیں ہے، آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور آپ کو منتخب کیا ہے، اور آپ کہتے ہیں جی 5 سال بعد دیکھا جائے گا، او بھائی 5 سال نہیں، ابھی دکھاؤ، مٹ جائے گی دنیا تو پھر انصاف کرو گے، منصف ہو تو آج حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے، رازن ہو تو حاضر ہے متائے دل و جاں بھی، راہ برو تو منزل کا پتہ کیوں نہیں دیتے۔ آپ کہتے ہیں 5 سال بعد ہمارا دیکھا، تم اب دکھاؤ، تمہیں لوگوں نے 5 سال بعد کے لیے ووٹ نہیں دیا، تمہیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے کہ تم ان 5 سالوں میں لوگوں کی خدمت کرو، کام کرو، جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں اس کو صحیح جگہ میں استعمال کرو، یہ اسپتالوں کے نظام کو درست کرو، اور یہ خصوصاً جو ہے یہ ریونیو کی عدالتیں جو ہیں، یہاں پر ریونیو کے اسپیشلسٹ ججوں کو تعینات کیا جائے۔ آپ کمال کرتے ہیں، وہ ایڈمنسٹریٹر والے ہیں، وہ دن کو بازار میں بھی پھرتے ہیں، غریب آپ کی میٹنگیں بھی اٹینڈ کرتے ہیں، اور پھر وہ عدالت کا بھی کام کرتے ہیں، اور وہ ایک کام بھی جو ہے اس میں نہیں ہو پاتا۔ اس لیے آپ صوبائی حکومت جو ہے اپنے لینڈ ریونیو ایکٹ میں ترمیم کرے، ایمنڈ کرے، اور اس کے بعد اس میں یہ بہت ضروری ہے، اگر لوگوں کو آپ یہ ریونیو کے اور تقسیم کے مقدمات جو ہیں ان میں لوگوں کو بڑا پرابلم ہے، اور پرابلم اس لیے ہے کہ سٹاف نہیں ہے، اور آپ ایک آدمی جو ریونیو آفیسر ہے یا ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ہے، اس سے آپ 10 کام لیتے ہیں،
اس لیے آپ اس کے لیے لوگ اسپیشلائز کریں، تحصیل مانسہرہ میں 2، ایک بالاکوٹ، ایک اگی میں، یا اسی طرح پورے کے پی میں آپ اپوائنٹ کریں سول ریونیو ججز، وہ ریونیو کے اسپیشلسٹ ہوں، وہ آپ کے محکمے سے ہیں یا وہ وکلاء میں سے، جیسے ہوتا ہے ریونیو سول جج، ریونیو اپیلیٹ جج، ریونیو ڈوینل جج۔ اور یہ لوگوں کے لیے اس پہ میں نے اپنے بار والوں کو بھی کہا تھا میٹنگ کرے، ریزولوشن بھیجیں وزیر اعلیٰ کو۔ یہ لوگوں کے مقدمات چلتے ہیں، وہ اس کا طریقہ کار ہی نہیں ہے، اور ان لوگوں کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے، اور جن سے آپ کام کراتے ہیں ان سے 10 کام لیتے ہیں، ایک کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس لیے اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب، یہ آپ کسی کو بلائیں، یہ میں نے بورڈ آف ریونیو والوں کو لکھ کے بھی دیا تھا کہ آپ اس ریونیو کے نظام کو درست کریں، عدالتی نظام خود بخود درست ہو جائے گا، اور دیوانی میرے خیال سے 50% مقدمات کم ہو جائیں گے۔ اس پہ بھی دھیان کریں، یہ صرف اعلانات ہی کی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہے اس کا۔ اچھا، یہ وادی کوچ اور وادی سرن بہت خوبصورت خواب ہے سیاحت کے لیے، تو یہ سیاحت کے لیے بنیادی سہولتیں جو سڑکیں ہیں، یہ وہ پچھلی دفعہ میں نے کہا آپ کی شرح ریشم، جو ابھی میں گھر سے آیا، جو 15 منٹ کا فاصلہ تھا، میں نے وہ گھنٹے میں طے کیا ہے۔ تو یہ شرح ریشم کو ٹھیک کریں، یہ روڈ جو ہے یہاں ٹھیک کریں، یہ بکریال سٹی والا روڈ جو ہے اس کو موٹر ویز یہ سی پیک سے لنک کریں، اس روڈ کو کھلا کریں، اور یہ وادی کونش اور وادی بگڑمنگ میں جو ہے بڑا سیاحتی مقامات ہیں، یہاں پر لوگوں کو آپ جو لوگ دلچسپی لیتے ہیں انہیں آپ قرضے فراہم کریں، اور وہ مختلف ہوٹلنگ کا یہ چھوٹے چھوٹے وہ ریزارٹ بنائیں، تاکہ یہ لوگ اس گرمیوں کے موسم میں یہ سارا رش ناراں کاغان کی طرف نہ ہو، اور وہ حکومت کو بھی پرابلم کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ اس سے زیادہ ناراں کاغان سے زیادہ خوبصورت ایریا ہے، یا یہ دیولی کنڈ بنگلہ وغیرہ آپ جائیں، ادھر آپ چھتر پلین جائیں، اس سے پیچھے بلیجا وغیرہ، تو اس کے لیے آپ یہ سڑکیں ان کا انتظام کریں تاکہ مخلوق خدا کو سہولت ہو سکے۔ تو یہ فرض ہے، اور یہ آپ کے پاس 1 سال ہے، اس میں آپ نے کیا ورنہ نہ کیا تو پھر آپ فیل ہیں، آپ کے 0 نمبر ہیں، پھر آپ مارے جائیں گے۔ اس لیے ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم یہ اس میں پولیٹیسائز بات نہیں ہے، یہ اس میں پالیٹکس کی بات نہیں کرتا، پارٹیوں سے ہٹ کر آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ لوگوں کے لیے سہولیات فراہم۔